सटोरी हट के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप सुन रहे हैं सटोरी हट और मैं हूं हाजी कादर। हमारी आज की कहानी का उन्वान है बहादुर लड़का और खौफनाक ड्रैगन। बहुत अरसा पहले की बात है, मुल्क पारिस में एक लड़का रहता था जिसका नाम फैसल था। उसका कद बहुत ही छोटा था, ताहम वो बहुत ही बहादुर लड़का था। उसकी रियासत के बादशाह की बेटी थी जिसको शहजादी महजबीन कहा जाता था। शहजादी बहुत ही खूबसूरत थी, जिसके बाल बहुत ही रेशमी और लंबे लंबे थे। फैसल चाहता था कि कोई ऐसा करिश्मा हो जाए कि वो उस मुल्क का बादशाह बन जाए, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता था क्योंकि वो एक गरीब लड़का था। एक दिन उस मुल्क में एक खतरनाक ड्रैगन आ गया और उसने अपने मुंह से आग के गोले फेंक फेंक कर बहुत ही तबाही मचाना शुरू कर दी। बहुत से घरों और खेतों को जला दिया। बहुत से सिपाही उससे लड़े मगर उनकी तलवारें उसके मजबूत जिस्म को काट ना पाईं। फिर हर रोज वो अपने गार से निकलकर बहुत बड़े दरिया के दरमियान पहाड़ों में था शहर में आ जाता और तबाही मचाना शुरू कर देता। उस अजदहे के पास कोई जबरदस्त जादू था। वो कहता था सिर्फ वही शख्स मेरे जादू को तोड़ सकता है जो 1000 तलवारें उठाकर ले आए और मेरे घर तक पहुंचने के लिए दरिया को पार कर सके, जिस पर अभी पुल नहीं बना था। आखिर में मुझे एक कप में ऐसी चीज भर दे जिससे मेरे सहर खत्म हो जाएं। बहुत से जांबाज लड़े मगर सब के सब मारे गए। अब तो वो कला में भी दाखिल होना शुरू हो गया। उसने और भी तबाही मचाने शुरू कर दी। अब बादशाह बहुत परेशान हुआ और फिर बादशाह ने ऐलान किया कि जो शख्स भी इसको मारेगा मैं उसको आधी सल्तनत दे दूंगा और शहजादी की शादी भी उससे कर दूंगा। ये सुनकर बहुत से मुल्कों के शहजादे और महाराजे भी आए और बहुत से दूसरे बहादुर भी उसको मारने के लिए गए, मगर वो जब भी उसके गार के करीब पहुंचते तो मारे जाते और कोई भी वापस ना आ सकता था, क्योंकि उस अजदहे के पर बहुत बड़े थे जो आराम से 50 आदमियों को घोड़ों से हवा के जरिए गिरा देता और मुंह से आग निकालकर जला देता। इस तरह लोग अपनी जान से हाथ धो बैठते। वो ड्रैगन कहता था तुम लोग यूं ही अपनी जिंदगी गंवा रहे हो, तुम हजारों मारे गए हो और मजीद मारे जाओगे। सिर्फ एक अकेला बंदा जो 1000 तलवार को उठा सके वो मुझे शिकस्त दे सकता है। तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब बादशाह को अजदहे की ये बातें बताई गईं। बादशाह के नजूमी ने भी ये कहा कि हमको ऐसा ही करना होगा और उसके जादू को खत्म करना होगा, वरना वो तमाम रियाया को मजीद नुकसान पहुंचाएगा। चुनाचे बादशाह के हुक्म से पूरे मुल्क से तलवारें इकट्ठी करना शुरू कर दी गईं। उनमें हर किस्म की यानी तेज चमकती हुई, पुरानी बोसीदा, मोटी और पतली हर किस्म की तलवारें शामिल थीं। लेकिन ज्यादातर अफराद जो 1000 तलवारें उठा सके उन्होंने पतली तलवारों को उठाना ज्यादा पसंद किया, क्योंकि उनका वजन थोड़ा कम था। अब उसके बाद ऐसा पुल बनाने की जरूरत थी जो घोड़ों और सिपाहियों को आसानी से दरिया पार करवा सके। उसके लिए मुख्तलिफ डिजाइनों के पुल तैयार किए गए जो कि लकड़ी, पत्थरों और रस्सियों वगैरह से भी तैयार किए गए थे। अब उसके बाद आखिरी मरहला था एक कप बनाने का और उसको किसी ऐसी चीज से भरना था जिससे अजदहे का जादू खत्म हो सके और वो मर जाए। उसके लिए भी सोने, चांदी, मिट्टी और लकड़ी से छोटे कप, बड़े कप, खूबसूरत कप, बदसूरत कप, मोटे कप, पतले कप, चाय वाले कप वगैरह वगैरह मुख्तलिफ अकसाम के कप तैयार किए गए और उनको मुख्तलिफ चीजों जिनमें गाय, भैंस, बकरी के दूध, पानी, शरबत और हर किस्म के फलों के जूस से भर दिया गया। ताहम उसके बाद भी किसी को भी कामयाबी हासिल ना हो सकी। जो कोई उसे मारने गया तो खुद मारा गया या फिर जख्मी हालत में वापस लौटा। और इस तरह अब पूरे मुल्क में सवाए पानी के सब कुछ यानी दूध, जूस वगैरह खत्म हो गए। अवाम और बादशाह बहुत परेशान थे। अब किसी को कोई उम्मीद ना रही और वो अपनी बर्बादी का इंतजार करने लगे। सिर्फ छोटा फैसल पर उम्मीद था। उसके लिए यही एक मौका था जिससे वो शहजादी को हासिल कर सकता था।
ایک دن وہ اپنی ایک پرانی تلوار اور پرانے کپ کو لے کر اپنے چھوٹے گھوڑے پر بیٹھ کر بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوا اور کہا، بادشاہ سلامت، مجھے اس خوفناک بلا سے لڑنے کی اجازت دیجیے، میں اس کو ضرور ختم کر ڈالوں گا اور آپ کی رعایا کو اس مصیبت سے نجات دلاؤں گا۔ یہ سنتے ہی دربار میں ہر طرف خاموشی چھا گئی، مگر عین اس وقت شہزادی کھلکھلا کر ہنسی اور پھر ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو گئی۔ فیصل کا منہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ پھر بادشاہ بولا، دیکھو تم اس کے مقابلے کے نہیں ہو، تم بہت ہی چھوٹے ہو اور وہ بہت بڑا ہے، تم ایسے ہی اپنی زندگی ضائع کر دو گے۔ یہ سن کر فیصل بولا، ہاں میں چھوٹا ہوں مگر میں لڑ تو سکتا ہوں اور مجھ میں ہمت و حوصلہ بے حد موجود ہے اور مجھے انشاءاللہ جیت ہوگی۔ شہزادی فیصل کی دلیری سے بہت متاثر ہوئی اور بادشاہ سے کہا کہ ابو جان، میری خاطر اس کو ایک موقع دے دیں اور یہ اس کا حق بھی ہے۔ بادشاہ اپنی بیٹی کی بات سے انکار نہیں کر سکتا تھا، اس لیے اس نے اجازت دے دی۔ پھر شہزادی نے اپنا ایک بال اتار کر فیصل کو دیا اور اس کو کامیابی کی دعا بھی کی۔ فیصل نے وہ بال اپنی جیب میں رکھ لیا۔ وہ اژدہے کی تلاش میں نکل پڑا۔ راستے میں وہ بہت سے زخمی سپاہیوں سے بھی ملا جنہوں نے اس کو واپس جانے کے لیے کہا، مگر وہ نہ مانا اور اس نے تقریباً آدھا دن سفر کیا ہوگا کہ اسے راستے میں کوئی چیز گری ہوئی نظر آئی۔ یہ شہد کی مکھیوں کا چھتا تھا۔ چونکہ وہ ایک رحم دل لڑکا تھا، اس لیے وہ گھوڑے سے اترا اور چھتے کو اٹھا کر واپس درخت پر رکھنے لگا۔ اچانک اس کے کان میں سرگوشی ہوئی اور مکھیوں نے کہا، تم ایک اچھے رحم دل لڑکے ہو، مگر مہربانی سے ہمیں درخت پر مت رکھنا، کیونکہ جب بھی یہاں سے کوئی گزرتا ہے تو وہ اس درخت سے اتار لیتا ہے۔ تم ہم کو کسی اور جگہ لے جاؤ، ہم اس کے بدلے میں ایک دن تمہاری مدد کریں گے۔ فیصل نے اس چھتے کو احتیاط سے اپنے تھیلے میں رکھ لیا۔ ابھی وہ تھوڑا دور ہی گیا ہوگا کہ اس کا سامنا اسی اژدہے سے ہو گیا۔ وہ ڈریگن فیصل کے قریب آ کر بولا، تم ایک مٹر کے دانے سے بھی زیادہ نہیں، جاؤ واپس چلے جاؤ اور بڑا ہو کر آؤ، تمہارے ساتھ لڑنا بہت ہی بری بات ہے۔ لیکن فیصل نے تلوار نکال کر حملہ کر دیا اور ڈریگن غصے میں آ گیا اور آگ کے گولے برسانا شروع کر دیے۔ پھر فیصل کے کان میں مکھیوں کی آواز آئی کہ ہمارے چھتے کو اس پر پھینک دو۔ فیصل نے ایسا ہی کیا۔ اچانک 1000 مکھیاں چھوٹی چھوٹی تلواروں کے ساتھ اژدہے پر حملہ آور ہو گئیں اور ڈریگن بے بس ہو گیا۔ اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا اور وہ وہاں سے اڑ کر اپنے غار کی طرف بھاگنے لگا۔ فیصل نے بھی اپنے چھوٹے گھوڑے کے ساتھ اس کا پیچھا کیا اور پھر اس نے وہی دریا دیکھا۔ اگر وہ اس پر پل بناتا تو اس کو تقریباً 1 سال لگ جاتا۔ وہ پریشانی میں بیٹھ گیا اور دریا پار کرنے کے بارے میں سوچنے لگا کہ اچانک پھر ایک مکھی کی آواز آئی، نیک دل لڑکے، تم شہزادی کا دیا ہوا وہی بال میرے ساتھ باندھ دو، میں دریا کے اس پار چلی جاتی ہوں اور تم اس پر چل کر دریا پار کر لو گے۔ فیصل اس بات پر یقین نہیں کر سکتا تھا کہ ایک کمزور بال دریا پار کروا سکتا ہے، تاہم اس نے کوشش کی اور واقعی اس نے دریا پار کر لیا اور غار تک پہنچ گیا۔ جب اژدہے نے اس کو دیکھا تو غصے سے بولا، اگر تم میرے قریب آئے تو میں تم کو مار ڈالوں گا، واپس چلے جاؤ۔ مگر فیصل ایک رحم دل لڑکا ہونے کی وجہ سے اس اژدہے کی مدد کرنا چاہتا تھا، کیونکہ ڈریگن کافی زخمی ہو چکا تھا اور وہ اس کو پانی پلانا چاہتا تھا۔ فیصل پہاڑ کی چوٹی سے نیچے اترا اور ایک ٹوٹے ہوئے کپ میں جو کہ کوئی وہاں پھینک گیا تھا اس میں جتنا ہو سکا پانی بھر لیا۔ وہ واپس غار میں آیا اور جب اوپر پہنچا تو کپ خالی ہو گیا تھا کیونکہ سارا پانی بہہ گیا تھا۔ فیصل اژدہے سے بولا، میں معافی چاہتا ہوں، میں تمہاری مدد کرنا چاہتا تھا مگر کپ کے ٹوٹے ہونے کی وجہ سے پانی ضائع ہو گیا اور کپ خالی ہے۔ ڈریگن بہت متاثر ہوا اور بولا، تمہاری بڑی مہربانی، تم نے میری زندگی بچا لی ہے۔ ہاں یہ کپ خالی ہے مگر یہ تمہاری محبت اور رحم دلی سے بھرا ہے۔ میں بھی کئی سال پہلے اچھا اور مہربان ہوا کرتا تھا، مگر کچھ برے لوگوں نے مجھے بہت برا بھلا کہا
اور میں غصے سے ایسا ہو گیا، مگر اب میں ہمیشہ اچھا بن کر رہنا چاہتا ہوں اور تمہارا دوست بھی، تمہاری حفاظت کروں گا، مگر تم مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے چلو۔ فیصل بہت حیران اور خوش ہوا، اس کو ایسی بات کی امید نہیں تھی۔ تاہم سب سے پہلے اس نے شہد کی مکھیوں کا چھتا ایک اونچی چوٹی پر رکھ دیا جہاں پر وہ محفوظ تھا، اور پھر اژدہے کے اوپر اپنے گھوڑے کے ساتھ سوار ہو کر شہر آ گیا۔ ڈریگن انہیں اڑاتا ہوا بادشاہ کے محل میں لے آیا۔ سب لوگ یہ سب کچھ دیکھ کر حیران تھے اور ڈر بھی رہے تھے، کیونکہ سوائے شہزادی کے کسی کو اس کی کامیابی کی توقع نہ تھی، اور لوگ یہی سمجھ رہے تھے کہ بیچارہ چھوٹا سا لڑکا اپنی قیمتی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ مگر وہ یہ نہ جانتے تھے کہ ہمت، سچائی اور نیک نیتی دنیا کی عظیم ترین طاقتیں ہیں۔ اپنی رحم دلی کی طاقت سے اپنے سے 1000 گنا بڑے اژدہے کو قابو میں کر لیا۔ اس کے بعد پورے ملک میں جشن منایا گیا اور غریبوں میں مفت کھانا تقسیم کیا گیا۔ ہر کوئی فیصل کی کامیابی سے بہت خوش تھا۔ اس موقع پر دوسرے ملکوں کے بہت سے بادشاہ اور شہزادے بھی اس بہادر لڑکے کو دیکھنے آئے، کیونکہ بادشاہ نے اپنی بیٹی کی شادی اور آدھی سلطنت اس کام کے لیے نظر کر رکھی تھی۔ اس لیے بادشاہ نے اپنے وعدے کے مطابق شہزادی کی شادی کر کے آدھی سلطنت فیصل کو دے دی، اور 10 دن تک پورے ملک میں جشن منائے جاتے رہے۔ فیصل ایک اچھا اور عقل مند بادشاہ بن کے اپنی رعایا کے ساتھ بہت رحم دلی سے پیش آ رہا تھا۔ کچھ عرصے کے بعد بادشاہ مر گیا تو ساری کی ساری سلطنت فیصل کے ہاتھ میں آ گئی، اور اس نے عوام کی کھل کر خدمت کی۔ وہ ڈریگن ہمیشہ اس کے ساتھ وفاداری سے رہا اور کبھی کبھار انہیں آسمان کی سیر بھی کرایا کرتا تھا۔